بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ المولانا العظیم. Hats off to class. This particular initiative and this was very much the need of the hour, and I must appreciate Faisal Aapko, your entire team, Azhar, you have been a part of it. And then all those who are here, my mentor, President Azad Kashmir, distinguished guests, ladies and gentlemen. The topic in itself is quite catchy, and it is unfortunately something which should have been addressed earlier. But Derayat Darustayat, when we talk of Kashmir Committee, let me remind you, it is a voice of the nation. And when we initiate anything from the parliament, it is taken very seriously across the globe, and it has a direct and deep-rooted effect. The entire global community, all the key stakeholders, the movers and shakers, are bound to take anything from the parliament. Now when it comes to demographic terrorism settlement which is taking place in IOJK, نیتنیاہو کا جو انیشیٹو غزہ جریکو ویسٹ بینک اور اس کو جس طرح مودی اینڈ اس کی گورنمنٹ فالو کر رہی ہے, where the government of Pakistan stands and what are those initiatives. جی ٹھیک. تو آج میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے میرے ٹیم کے کی ٹیم پلیئرز آج یہاں پہ بیٹھے ہیں. پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری کمیٹی آف بوتھ دا ہاؤسز کا کام کیا تھا؟ اوور سائٹ کرنا, موفا کے ساتھ مل کر پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹوز, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو سامنے رکھ کے گلوبلی کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کرنا, برجنگ رول پلے کرنا, اینڈ ان دا مین وائل ایز اے ماڈل آزاد جموں کشمیر کو گلوبلی ہائی لائٹ کرنا. ہوا کیا؟ میں بلیم گیم نہیں کروں گا. ایز اے پاکستانی and someone who believes in the sovereignty and integrity of this motherland of ours, and someone who believes in Kashmir cause, جگلے وین شہرک کس نے کہا اور اس سے ہماری کمٹمنٹ. تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ 1 سال پہلے یہ ذمہ داری دی گئی تو ہم نے ایڈوائزری بورڈز بنائے. اس سے پہلے کیا تھا؟ ریئیکشنری اپروچ تھی, فائر فائٹنگ ہوتی تھی. کوئی کشمیر میں واقعہ IOJK میں ہوتا یا کشمیر سے کوئی بات ہوتی تو ایک پریس ریلیز جاری ہوتی اور زیادہ سے زیادہ ایک میٹنگ ہوتی. Imagine in 10 years, 24 meetings only were conducted and around 64 press releases were released. So, ہمارے پاس یہ اپروچ تھی کہ یا تو ہم اس کو پروفیشنلی ہینڈل کریں اور گلوبلی جو ہمارا نیریٹو جو دنیا کے سامنے نہیں آیا اور دنیا ریمین اگنورنٹ. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ لیٹ می شیئر اٹ ود یو. ڈیبی ابراہیم نے مجھے یہ کہا کہ could you please explain and define Kashmir Committee. So imagine in diplomatic terms and then in parliamentary norms, when you and your parliament role has never been recognized or you have never been taken seriously, so then it was mandatory when we talk of Naya Pakistan and when we emphasize that my Prime Minister is the ambassador of this particular cause and it is very much close to our heart. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایڈوائزری بورڈز بنائے جو کہ فیوچر پلاننگ اور ہندوستان کیا کر رہا ہے وہ تو جو کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے. نمبر 1 ایکیڈیمیا. ہم نے اسٹینفرڈ, ہارورڈ, آکسفرڈ, ایٹن, ٹاپ ناچ یونیورسٹیز اکراس دا گلوب, وہاں پہ ڈاکٹر امجد, ڈاکٹر میر, ڈاکٹر فائے جو IOJK سے بلانگ کرتے ہیں, جو کہ وہاں کے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی تمام یونیورسٹیز, ان کے سٹیک ہولڈرز, پھر جو کشمیری ڈائسپورا اکراس دا گلوب, دنیا کے تمام وہ پروفیشنلز جو ایکیڈیمیا سے ان کا تعلق ہے, ان کے ساتھ مل کر
ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ اس چیز پہ زور دیا کہ جب ہم اکیڈیمیا کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کے بعد نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے، وہ اکیڈیمیا کرتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی اکیڈیمیا میں پاکستان کا نیریٹو کشمیر میں جو ہو رہا ہے، جو گراؤنڈ پہ جو ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈیموگرافک ٹیررزم ہے، چاہے وہ کلچرل ٹیررزم ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیررزم ہے، چاہے وہ نئی چیزیں اصطلاحیں ہاف وڈوز ہے، پیلٹ گن جس طرح اس کو استعمال ہو رہا ہے، پھر کنسنٹریشن کیمپس میں جس طرح بچے اور بچیوں کو ڈالا جا رہا ہے، ماس ریپ ہے، ماس گریوز ہیں، وہ تمام وہ جو گراؤنڈ پہ جو بروٹیلٹیز ہیں وہ آپ کو اکیڈیمیا میں کہیں نظر نہیں آتی. اینڈ پھر اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل سمپل یہ تھا کہ ابھی کووڈ کی وجہ سے ہمیں بدقسمتی سے آپ باہر جا نہیں سکتے، تو ہم نے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور پروفیشنلز کے ساتھ کیا ڈیسائیڈ کیا کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس، آزاد جموں کشمیر کے کی سٹیک ہولڈرز، کشمیر کمیٹی آف بوتھ ہاؤسز کے وہ لوگ جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہیں، پھر اکیڈیمیا کے وہ کچھ جینین پروفیشنل جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہے، ان کے ساتھ مل کر گلوبلی ان یونیورسٹیز میں جایا جائے، ان کے ڈینز کے ساتھ، فیکلٹی ممبرز کے ساتھ، ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز ہوں، اور پھر سن آف دا سوائل، سن آف دا ڈاٹر جو افیکٹیز ہیں وہ جب اپنا کیس پلیڈ کریں گے تو the world will start listening to you and their approach will start changing. Academia number 1. Number 2, culture. اسٹوری ٹیلنگ نہیں کر سکے. ہندوستان، یعنی میں ایک کلاسک ایگزامپل دوں، افغانستان کی کرکٹ ٹیم اور افغانستان کی اشرف غنی کی پچھلی کیبنٹ میں 22 کیبنٹ ممبرز تھے، اور all 22 کیبنٹ ممبرز born bred in پاکستان، پاکستان کے کیمپس، پاکستان نے ان پہ کو سب کچھ وہ ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. اینڈ سملرلی کرکٹ ٹیم پاکستان کے کیمپوں میں، پاکستان کے ڈومیسٹک لیول پہ، ہر لیول پہ ان کو پروموٹ کیا. ہندوستان نے اس پہ مووی بنا لی، کریڈٹ وہ لے گئے. سو what I'm emphasizing on is cultural front. US نے کیا کیا؟ کیوبا میں، ویتنام میں، عراق میں، پرشین گلف میں، افغانستان میں جو رول رہا US کا، ان اسپائٹ آف دیٹ اپنے آپ کو ایز اے مسیحا پورٹری کیا، پرفارمنگ آرٹ، کلچر کے تھرو، موویز کے تھرو، ریمبو مووی بنائی، مشن امپاسبل، بہت بڑی لسٹ ہے، ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں ایز اے ہول، اسٹوری ٹیلنگ کی. اور تو چھوڑیں، ہندوستان اسی چیز کو سامنے رکھ کے چیزوں کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے، ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے بچے اور بچیاں، میرے بچے اور بچیاں، میرا یوتھ، میری کمنگ جنریشنز، ایلیٹ سکولز، وہ بچے اور بچیاں اس نیریٹو اور اس سوچ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم ISPR کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک سانگ ریلیز کر دے، زیادہ سے زیادہ کوئی ڈرامہ اگر بن گیا تو بن گیا. So now in cultural front, when we talk of cultural front, ہمیں ٹرکی کو سامنے رکھ کے آپ کے ساتھ ایک ڈرامہ رکھنا پڑا. تو the very first initiative ٹیکڈین کو انوائٹ کیا، پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بٹھایا، پاکستان کے تمام پرفارمنگ آرٹ کے کی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو، چاہے وہ لکھاری ہیں، چاہے وہ علم و ادب، چاہے وہ ڈرامہ، کسی بھی فیلڈ سے ہیں، ان سب کو بٹھایا، اور پرفارمنگ آرٹ کے ان کی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہم نے کیا کیا کہ کلچرل فرنٹ پہ ISPR کے علاوہ ہم نے پیمرا کو بلایا. پیمرا کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ اوبلیگیٹری کہا کہ آپ کے تمام چینلز پہ کیوں کشمیر کے حوالے سے وہ تمام چیزیں، خاص کر ہاف وڈوز، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کویسچن پوچھتا ہوں کہ واٹ از ہاف وڈوز، اسٹوڈنٹس آر ٹوٹلی اگنورنٹ، کسی کو نہیں پتا. اسی طرح پیلٹ گنز، ڈاکٹر قاسم فتو از بیہائنڈ دا بار since 28-29 years. نیلسن منڈیلا کو پوری دنیا جانتی ہے. نیلسن منڈیلا ریمین بیہائنڈ دا بارز فار 27 years. دنیا کو کون بتائے گا؟ اسی طرح آسیہ اندرابی، پریزر آف کانشنس، اور پھر وہ تمام صحافی اور وہ تمام پولیٹیشین جن کو صرف حق کی بات کرنے کے لیے جیلوں میں ڈالا گیا. تو ہم نے کلچرل فرنٹ کی کلچرل ایڈوائزری بورڈ، وہ انشاءاللہ فنکشنل ہے. اس کا کام کیا ہے کہ وہ موویز، تھیٹر، گورنمنٹ اس میں فنڈ انجیکٹ کرے گی نئی فلم پالیسی کے تحت، اور پھر سینما، تھیٹر کے تھرو، ڈراماز کے تھرو اسٹوری ٹیلنگ کر کے اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کیا جائے گا.